اصل مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ کو کہاں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. جیسا کہ میرے تجربے میں آیا، جمن سیٹ، سبراتی سیٹ، فلانے سیٹ، دولت تو انہوں نے کما لیا. ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کمایا، آپ کی دولت آپ کو مبارک. ہمیں آپ کی دولت سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اندر دینداری ہے تو آپ مسجد کی کمیٹی میں آئیے. لیکن ہماری عوام غلطی یہی کرتی ہے کہ سیٹوں کی دولت دیکھ کر ان کو مسجد کمیٹی میں لے کر آتی ہے. کہ کمیٹی والوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خادم ہیں، وہ حاکم نہیں ہیں. کمیٹی والے وہ مدرسہ کمیٹی کے ہوں یا مسجد کمیٹی کے ہوں، وہ خادم ہیں، حاکم نہیں ہیں. ہاں، دین کی ذمہ داری علماء کی ہے، تو علماء اکرام اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے احسن طریقے سے ادا کریں. تو اس میں جو ہے کمیٹی کو خلل پیدا نہیں کرنا چاہیے. اگر کمیٹی ایسا کرتی ہے، اپنے علماء کو روکتی ہے، تو بروز حشر انہیں جو ہے اس معاملے کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور سخت گرفت ہوگی. کہ جب میرے محبوب کی شان میں جو ہے توہین کی جا رہی تھی، تو جو علماء آگے بڑھ رہے تھے تم اسے روک رہے تھے. دور میں جو گستاخ تھے 4 لوگ گرفتار ہوئے، ماتر 20-25 میں سے 4 لوگ، اور 48 گھنٹے کے بعد انہیں ضمانت دے دی گئی. تو کیوں آخر ہم وہی قانون 153 ہے 295 کے چکر میں ہم لوگ پڑے ہیں؟ ایک نیا قانون لانے کے لیے کیوں نہیں ہم آواز اٹھاتے آخر؟ بالکل، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے ایک نئے قانون کی ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ بھائی مسلمانوں کی آپ جان مانگو گے، مسلمان جان دے دے گا، مال مانگو گے، مال دے دے گا، لیکن آقا کی ناموس پر وہ حرف نہیں آنے دے گا. کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ مسلمان محبت کرتا ہے، دنیا میں کسی شے سے اتنی محبت نہیں کرتا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ موجودہ گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کریں. باقاعدہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک نیا بل بنائیے جس میں پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ سزا متعین ہونا چاہیے کہ اس کو اتنے دن کے اندر. اور ان معاملات کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میں گورنمنٹ آف انڈیا سے ڈیمانڈ کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ گورنمنٹ کے سامنے اپنا مطالبہ رکھیں کہ جو بھی سرکار کا گستاخ ہوگا اس کے معاملے جو ہے فاسٹ ٹریک عدالت میں چلائی جائے، تاکہ مجرموں کو جلد سے جلد سزا مل سکے، تو کوئی دوبارہ ایسی جرات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اسی کے ساتھ ہمیں باقاعدہ، جیسے کہ رضا اکیڈمی بیچ میں یہ مہم لے کر چل رہی تھی، رضا اکیڈمی کا ہمیں شانہ بشانہ جو ہے رضا اکیڈمی کا شانہ بشانہ ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے، رضا اکیڈمی کی مدد کرنا چاہیے، شانہ بشانہ ہمیں مدد کرنا چاہیے کہ وہ بہت اچھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کی کوشش ہے سبھی صوبوں کی گورنمنٹ سے بات کرنا، اس کے بعد مرکزی گورنمنٹ سے بھی بات کرنا کہ بھائی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے اوپر ایک بل لے کر آئیے، اور بل آئے گا، اس کے بعد معاملات تو کافی حد تک کے حل ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ ہے امپلیمنٹ کا. بل تو یوں تو ہندوستان میں بے شمار پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بھوکنے والے ہوتے ہیں، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی پشت پناہی کرنے والے لوگ بڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی پشت پناہی پر اس طریقے کی نازیبا حرکت یہ کرتے ہیں، اور قوموں کے بیچ میں جو ہے نفرتیں پیدا کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ایسے معاملات آئیں، اپنے پورے مکمل شعور کے ساتھ اور اپنی ایمانی جذبے کے ساتھ ایسے لوگوں کی گرفت کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان لوگوں کی 24 گھنٹے کے اندر میں جو ہے تو ضمانت ہو گئی، تو اس کے بعد اب مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانان اندور کی ذمہ داری تھی کہ ان کے معاملے کی FIR کاپی کو لے کر، ٹھیک ہے 24 گھنٹے کے اندر ضمانت ہو گئی، سیدھا یہ اپنی جانب سے ایک پبلک پٹیشن کورٹ کے اندر فائل کر دیں. ان کو کورٹ میں کھینچیے، صرف FIR کرانے سے کام نہیں چلے گا. FIR تو یوں ہی سینکڑوں ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں وہیں کے وہیں پولیس اسٹیشن سے، لیکن ایسے معاملات کو آپ کورٹ میں لے کر جائیے. کورٹ میں لے کر جب تک کہ نہیں جائیں گے، تب تک کہ جو ہے معاملات سدھرنے کے امکان کم ہوتے ہیں. اور جب معاملہ کورٹ میں جاتا ہے، جب آدمی کو باقاعدہ پابندی کے ساتھ کورٹ میں حاضری دینا پڑتا ہے، وہاں پھر سارے ایویڈنس دینا ہوگا اسے کہ اس نے یہ بولا تو کیسے بولا، اور یہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کی تو اس کی گستاخی ہے کہ نہیں، اور وہاں تو ہر حال میں اس کو سزا ملنی ہی ہے. ابھی سپریم کورٹ کے کئی ججز نے بھی کہا تھا کہ ہیٹ اسپیچز ہمارے دیش میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہمیں جلد سے جلد کوئی کارروائی کرنا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلے عام یہ گستاخ کھلے عام بھونک رہے ہیں. تو ابھی اندور کی ہی میں بات کروں گا کہ اندور شہر میں جب گستاخی ہوتی ہے، اسے میں کئی علماء اکرام کو بھیجا، کئی NGOs کو بھیجا، لیکن سب نے اسے نظر انداز کیا.
دیکھیے اصل بات نظر انداز کرنے کی جہاں تک کہ میں جانتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا دنیاوی قوانین سے ناواقف ہونا، اور پھر کہیں کہیں علماء اکرام کا کمیٹی کے ماتحت ہونا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کمیٹی والے کچھ کرنے نہیں دیتے، جبکہ کمیٹی والوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خادم ہیں، وہ حاکم نہیں ہیں۔ کمیٹی والے وہ مدرسہ کمیٹی کے ہوں یا مسجد کمیٹی کے ہوں، وہ خادم ہیں، حاکم نہیں ہیں۔ ہاں، دین کی ذمہ داری علماء کی ہے، تو علماء اکرام اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے احسن طریقے سے ادا کریں، تو اس میں جو ہے کمیٹی کو خلل پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کمیٹی ایسا کرتی ہے، اپنے علماء کو روکتی ہے، تو بروز حشر انہیں جو ہے اس معاملے کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور سخت گرفت ہوگی کہ جب میرے محبوب کی شان میں جو ہے توہین کی جا رہی تھی تو جو علماء آگے بڑھ رہے تھے تم اسے روک رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا کہ حضور مجھے یہ بتلائیے کہ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سیدنا امام مالک نے فرمایا کہ بدلہ لینا چاہیے۔ کہا اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو کہا امت کو شرم کے مارے مر جانا چاہیے، امت کو مر جانا چاہیے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی کے لائے ہوئے اسلام پر تو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسی نبی کی عزت و عظمت پر، اسی نبی کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، اور تو خاموشی کے ساتھ اپنی نمازوں کے اندر مشغول ہے۔ وہ نمازوں کے اندر بھی لذت حاصل نہیں کر پائے گا جب تک کہ نبی کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے، اس لیے کہ ان سے دشمنی رکھنا بھی جو ہے ثواب کا کام ہے۔ تو چاہیے جو ائمہ اکرام متحرک ہے، کمیٹی والوں کو چاہیے ان کا تعاون کرے ایسے معاملات کے اندر میں، اور ان کی مدد کرے، اور جو ہمارے وکلا حضرات ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر، جو وکیل حضرات ہیں، ان کو بھی پیش آنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے آپ اپنی وکالت کے ذریعے سے اپنا گھر تو چلا رہے ہیں، خیر وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ بحیثیت مسلمان ایسے معاملوں کا نوٹس خود لے کیجئے کہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مسجد کی کمیٹیاں جو ہے بہت زیادہ رکاوٹیں آج کے دور میں پیدا کر رہی ہے۔ ناموس رسالت پہ جب وہ جمعے کا دن آتا ہے اور ناموس رسالت پہ جب وہ بولتے ہیں تو کمیٹی میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ ایک نہ ایک ایسا ممبر ضرور ہوتا ہے جو اگلے دن حضرت کو کہتا ہے کہ حضرت امام صاحب آپ ناموس رسالت پہ بات نہ کریں، آپ ان گستاخوں کے نام مسجد میں نہ لیں، یہ کام ہم لوگ کریں گے، آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں، آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھائیں۔ تو کیا امام صاحب کا کام صرف 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے؟ دیکھیے امام کی ذمہ داری ہے ہر اس سمت پر اپنی نظر رکھنا جہاں سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف میں سازش رچی جا رہی ہو۔ ایک امام کی ذمہ داری ہے ہر اس سمت میں وہ اپنی نظر رکھے، اور جہاں سے سازش ہو اس سازش کا خاتمہ کرنا بھی امام کی ذمہ داری ہے۔ رہی بات یہ مسجد کے ٹرسٹیان کی، جیسا کہ آپ نے کیا، تو اس میں کچھ قصور ہم لوگوں کا بھی ہے کہ جب مسجد کی کمیٹی جب بنائی جاتی ہے تو اس وقت میں دھیان رکھنا چاہیے کہ دیندار لوگ ہوں، پابند شرع لوگ ہوں۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے، اسی کو میں ایک سوال بنانا چاہوں گا کہ مسجد کی کمیٹیاں میں کس طرح کے ممبر ہونا چاہیے اسلام کے مطابق؟ مسجد کی کمیٹی میں وہی لوگ ہوں جن کے اندر دینی شعور ہو۔ دینی شعور اگر ان کے اندر نہیں ہے تو مسجد کمیٹی میں ایسے لوگوں کو رکھ کر بھیڑ بڑھانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کم از کم صدر و سیکریٹری اور جو ان کے لواحقین ہیں، دیگر ممبرات ہیں، فرائض و واجبات سے تو انہیں واقف ہونا چاہیے۔ اگر فرض و واجبات سے یہ واقف نہیں ہے تو ایسے لوگ مسجد کمیٹی کے لائق بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ کو کہاں پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، جیسا کہ میرے تجربے میں آیا، جمن سیٹ، سبراتی سیٹ، فلانے سیٹ، دولت تو انہوں نے کما لیا، ٹھیک ہے بھائی آپ نے کمایا، آپ کی دولت آپ کو مبارک، ہمیں آپ کی دولت سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اندر دینداری ہے تو آپ مسجد کی کمیٹی میں آئیے۔ لیکن ہماری عوام غلطی یہی کرتی ہے کہ سیٹوں کی دولت دیکھ کر ان کو مسجد کمیٹی میں لے کر آتی ہے، اور وہ دین سے ہوتے ہیں بالکل مکمل طور پہ ناواقف۔ اب ان کے کاروبار دیوبندیوں سے بھی ہیں، وہابیوں سے بھی ہیں، شیعوں سے بھی ہیں، انہیں سب کو خوش کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ اب ان کی مسجد کا امام اگر رد وہابیت کرتا ہے تو پھر صدر کو تکلیف ہوتی ہے۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسجد کمیٹی کے اندر دینی شعور والے بندے ہونا، جنہیں عقائد و نظریات کا بھی علم ہو، فرض و واجبات سے بھی وہ لوگ واقف ہوں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور جہاں ایسے افراد ہیں وہاں کے ائمہ بڑے خوشحال ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ کمیٹی والے لوگ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ جمن سبراتی قسم کے سیٹ لوگ ہیں نا مسجد کمیٹیوں کے اندر، جنہیں دینی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور فرض و واجبات سے بھی وہ آگاہ نہیں ہے، بن تو گئے مسجد کے صدر، لیکن غسل کے فرائض پوچھ لیجئے ان سے کہ غسل کے اندر فرض کتنے ہیں، نہیں بتلا پائیں گے، نہیں بتلا پائیں گے۔ تو جب آپ اپنی خود کی پاکی کے مسائل نہیں جانتے تو میرے بھائی آپ کو مسجد کی صدارت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ چھوڑ دیجئے صدارت کو، اور اگر صدارت کو آپ نے جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو برائے کرم آپ میدان سیاست میں جائیے، مسجد خدا کا گھر ہے، اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال مت کیجیے، بلکہ یہاں پر قوم مسلم کی اصلاح اور فلاح کے کام کے بارے میں آپ غور و فکر کریں۔ یہاں پر مومنین کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، اور مومنین کے لیے فلاحی کام ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر غور و فکر ہونی چاہیے۔ تو اس ویڈیو کے مادھیم سے ناگپور شہر، بالخصوص ناگپور شہر کے تمام مسجدوں کی کمیٹیوں کے لیے ہمارا یہ میسیج ہے کہ جمن سیٹ، حضرت نے جو بتایا جمن سیٹ، یہ سیٹ، فلانا سیٹ، یہ سیٹوں کے لیے میسیج ہے بھائی، مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہاں کے حاکم آپ لوگ نہیں ہیں، آپ کی کمیٹی نہیں ہے، وہاں کا جو حاکم ہے، وہ جو حکمران ہے وہ وہاں کے امام صاحب ہے، وہ جیسا کہیں گے ویسا آپ کو کرنا ہے، آپ کے حکم کے مطابق وہاں کا امام نہیں چلیں گا۔ اور جتنی بھی جو یہ رکاوٹیں آج کل آ رہی ہے ناموس رسالت پہ، جب امام صاحب بولتے ہیں تو جمن سیٹ آ جاتے ہیں بیچ میں کہ حضرت یہ والے مدعے پہ آپ بات نہ کریں۔ ابھی ہم نے ایک امام صاحب نے کل ہی مجھے بتایا کہ وہاں کی کمیٹی والوں نے انہیں کہا کہ اعلیٰ حضرت اور امام امیر معاویہ، اعلیٰ حضرت اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ یہاں پہ بات ہی نہ کرے بولے۔ تو حضرت نے ترنت ان کو منہ توڑ جواب دیا، بولے آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں، یہ میرا کام ہے، اور یہاں میں اس مسجد میں اعلیٰ حضرت کا نام ہمیشہ لیتا رہوں گا، اور آج جو رافضیت کا فتنہ پھیلا ہے اس لیے حضرت امیر معاویہ کون تھے اس کے بارے میں بتانا میرا ہی فرض ہے۔ تو ایسے اماموں کی آج ضرورت ہے، جی حضوری کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اور ایسی کمیٹیاں جس میں یہ جمن سیٹ لوگ ہیں ان کا رد ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جب بھی ناموس رسالت کی بات کی جائے، بیانات ہوتے ہیں، بیانات ہونے میں کوئی آپ لوگ دخل اندازی نہ کریں، وہاں کے امام صاحب کو لے کے اگر سے وہاں کے نوجوان پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تب بھی آپ لوگ بیچ میں اڑچنیں نہ پیدا کریں۔